آپ بہت سی مرتبہ یہ سنے ہوں گے جب آپ کسی انسان کو قرآن کی باتیں بتانے جاتے، جب آپ کسی انسان کو احادیث کے تعلق سے بتانے جاتے کہ قرآن میں یہ ہے، احادیث میں یہ ہے نا، تو فوراً پلٹ کے آپ سے یہ کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے جو لوگ چلتے ہوئے آئے وہ غلط ہے، ابھی آپ جو ہے وہ آپ ہی صحیح ہو، باقی سب غلط ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث آپ کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ آپ یہ سنتے بہت دنوں سے، اور یہ چور راستہ بہت سے علماء بھی آپ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کل کے لوگ پیدا ہوئے، انہیں قرآن حدیث سمجھ میں آ گیا، لیکن اتنے سالوں سے جو امت فالو کرتے ہوئے آئی ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا اس چیز کی اتباع کرو ما انزل اللہ، جسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ کسے نازل کیا؟ اللہ نے، قرآن مجید کو۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی اتباع کرو، قالوا، تو وہ کیا کہتے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اس چیز کی اتباع کریں گے، اس چیز کو فالو کریں گے جس دین پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا کہتے؟ بل نتبع، بلکہ ہم ان کی اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس راستے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو میرے باپ دادا اتنے سالوں سے کرتے ہوئے وہ غلط تھے، میں اکیلا صحیح ہو گیا ہوں؟ تو یہ آج کا ڈائلاگ نہیں ہے، بہت پرانا ڈائلاگ ہے، یہ بہت پرانا ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین پر ہی ہم چلیں گے۔ افسوس کیا ہے پتہ ہے؟ افسوس یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف دین کے معاملے میں ہی باپ دادا کو فالو کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا باپ، اللہ نہ کرے، اگر کسی کے والد صاحب موچی ہے تو بیٹا چاہتا ہے میں بھی موچی بنوں، کیوں نہیں فالو کر رہے اپنے والد صاحب کو؟ اگر کسی کے والد صاحب مزدور ہے، مزدوری کا کام کرتے، دہاڑی پر کام کرتے، تو بچہ چاہتا ہے میں انہیں فالو کروں، نہیں، ان سے اوپر جاؤں۔ دنیاوی معاملات میں انسان چاہتا ہے میں اپنے باپ دادا سے بہت اوپر جاؤں، میرے والد صاحب اگر حجام ہے تو میں حجام نہ بنوں، لیکن واحد ایسی چیز ہے دین جس میں ہم چاہتے ہیں اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ آپ کا ڈائلاگ نہیں ہے، بہت پرانا چلا آ رہا ہے، اور صرف اس بیس پر آپ بچیں گے نہیں، بلکہ اللہ نے اور کلیئر کیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر چاہے ان کے باپ دادا گمراہی پر تھے، انہیں عقل نہیں تھی، وہ ہدایت پر نہیں تھے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے۔ تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو نہیں کرنا ہے جنہیں ہمارے باپ دادا نے فالو کیا ہے، ہمیں فالو قرآن اور احادیث کو کرنا ہے، کیونکہ اگر باپ دادا کو فالو کرنے سے جنت ملتی تو سب سے پہلے مخالفت ہی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اپنے باپ کی۔ ان کے باپ کیا بنایا کرتے تھے؟ بت بنایا کرتے تھے۔ اس ٹائم کے لوگ بھی یہ کہتے تھے باپ دادا کے دین سے ہم بھٹک جائیں گے، اور یہ اتنا زیادہ شیطان کا اتنا بڑا حربہ ہے نا کہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب جہنم میں کسے ہوگا پتہ ہے؟ ابو طالب، سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہوگا ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے چاچا جان، کان میں ہی کہہ لو کم از کم، پھر میں اللہ کے پاس سفارش کر سکوں گا۔ لیکن کمبخت وہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ مرتے مرتے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا، تو یہ جہنم میں جانے کا سبب بھی باپ دادا کا دین بنا ہے۔ تو آج کے ٹائم پر بھی آپ اگر یہ دیکھتے ہو کہ میرے باپ دادا غلط دین پر ہے، تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کو فالو کروں گا، آپ کو یہ دیکھنا ہے ما انزل اللہ، اس چیز کی اتباع کرنا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن اور حدیث کو، اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے آج۔ تو انشاءاللہ سارے خرافات سے انسان بچے گا۔ باپ دادا کو صرف آپ آڑ بنا کر بچو گے نہیں، اگر آپ کے باپ دادا غلط تھے، جہنمی تھے، تو آپ بھی جہنم میں جاؤ گے۔ تو اگر ہمیں جہنم سے بچنا ہے تو جنت والے کام کرنا پڑے گا۔